فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان برات ہے، اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے کہ جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو گھوم پھر لو اس زمین میں، یعنی اس جزیرہ نما عرب میں 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ بڑے حج سے مراد حج ہے۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اعلان عام، چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اکناف جو ہیں جزیرہ نما عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اعلان عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے، الگ ہے، اس کا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہے، نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی۔ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں خیریت ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پیٹھ موڑ لو گے، روگردانی کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اب یہاں ایک استثناء ہو رہا ہے، یہ ہیں جن کے ساتھ میعادی معاہدے تھے، 2 سال کا معاہدہ ہے، 1 سال کا معاہدہ ہے، 6 ماہ کا معاہدہ ہے، اس کو مستثنیٰ رکھا۔ غیر میعادی معاہدہ تھا، یہ اعلان کر دیا اور 4 مہینے کی مہلت دے دی۔ جو میعادی تھا اس کو فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، ہاں اس کے سوا وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے تم نے مسلمانوں مشرکین میں سے جن سے معاہدے کیے، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، کوئی شے جو ہے، جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی، وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی، احداً کسی کی بھی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کر دو، اِلَى مُدَّتِهِمْ، جو بھی مدت ہے، کسی کی 2 سال کی ہے، کسی کی 6 مہینے کی ہے، تو جو میعادی معاہدہ ہے اس کی بشرطے کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو تو ان کی مدت جو ہے وہ پوری کر دو۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں، پناہ کے مہینے ہیں، یعنی 2 شکلیں ہو گئی، جیسے عورت کی جو عدت ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ طلاق دی گئی تو ایک عدت تو یہ ہے کہ 3 ماہ جو ہے یا 3 حیض آ گئے، لیکن اگر وہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ عدت رہے گی۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی میعاد مقرر نہیں تھی ان کے لیے 4 مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا۔ جن کی میعاد مقرر تھی کہا کہ جیسے ہی میعاد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا، اب یہ رینیو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اس مدت کی تکمیل کر دی جائے گی۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ محترم مہینے سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اب یہ ان کے لیے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیے گئے ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ۔ یہ سخت ترین الفاظ ہیں۔ وَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، گھیراؤ کرو ان کا، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لیے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، کھول دو، مسلمان ہو گئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اتنا بڑا ہمیں الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی ہی نہیں، سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں، کیا دعوت ہے۔ اب یہ کہ تمام جزیرہ نما عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا الٹیمیٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیدگی سے سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، کیا دعوت ہے جس کے لیے ہمیں یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے، امان مانگے، پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی تعارف قرآن میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اس حوالے سے حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں، اللہ کا کلام سنیں، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں۔
یہ نہ ہو کہ وہی کہہ گیا اب کرو فیصلہ، اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ورنہ تمہاری گردن اڑاتے ہیں، نہیں، وہ امان لے کر آیا تھا، کلام اللہ سننا چاہتا تھا، اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ ثم ابلغھم مأمنہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ابھی تک غافل ہی رہے، انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ دعوت کیا ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم من المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، صلح حدیبیہ، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ اس پر قائم رہے، سیدھے رہے تمہارے لیے، تم بھی قائم رہو، سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، لیکن اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وإن یظہروا علیکم، کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں، غالب آ جائیں، لا یرقبوا منکم الا ولا ذمہ، تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا۔ ان کے ہاں تو نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدے کے کوئی معنی ہے، معاہدہ جب بھی چاہا توڑ دیا، قرابت داری کے خلاف کیا۔ یرضونکم بافواہہم، اب وہ جو آئے ہیں صلح کی تجدید کرنے کے لیے اور چاپلوسی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اپنے منہ سے، وتابا قلوبہم، اب بھی ان کے دل انکاری ہیں، دل اب بھی نہیں مان رہے، واکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیر سی قیمت کے عوض، فصدوا عن سبیلہ، لوگوں کو روکتے رہے، خود بھی رکے رہے اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے ان کا عمل جو رہا ہے۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد اور معاہدے کا کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، اب بھی کھلی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے باندھنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور جبکہ وہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں۔ اے مسلمانوں، نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تو قاتلونا، کیا تم قتال نہیں کرنا چاہتے قوماً اس قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، وہموا باخراج الرسول، یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکے میں، مسلمانوں میں سے بعضوں کو شہید کیا تھا مکے میں، کتنوں کو تکلیفیں دی تھی، ٹارچر کیا تھا، پرسیکیوٹ کیا تھا، انہوں نے کیا پہلی مرتبہ۔ اتخشونہم، اب دیکھیے یہ ہے وہ سرچنگ کوسچن، اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو؟ یہ کوئی بزدلی ہے جو تم پر طاری ہو گئی ہے؟ قریش کے خلاف اقدام سے گھبرا رہے ہو؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اب یہ اس کا حکم ہے، تمہیں اقدام آخری کرنا ہے۔ قاتلوہم، کرو جنگ ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں، ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشف صدور قوم مومنین، اور اہل ایمان کے سینوں کو کی جلن کو دور کر دے گا، ٹھنڈک عطا فرمائے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا، غم بھرا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقتاً جہاد کرنے والے۔ دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا، اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا، ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا لے لینا چاہتا ہے۔
وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کہ کون ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق، دلی محبت اور دلی رازداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ، نہیں ان کا یہ حق، ان یامروا مساجد اللہ، یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی اعلانیہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور پھر اس بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے، یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی، پانی پلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔